الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا أيها الذين آمنوا ایمان والو كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے جس طرح فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے. لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو. آمنت باللہ و بآیاتی. میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیو، رمضان المبارک کا یہ مہینہ اللہ رب العزت کا عظیم انعام ہے. لیکن ہم لوگوں کو اس کی قدر نہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صبح سے لے کر کے شام تک ہم دنیاوی دھندوں میں اور دنیاوی کام کاج کے اندر پھنسے ہوئے ہیں.
جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے سمجھ عطا فرمائی ہوتی ہے وہ اس مہینے کی برکات سے آگاہ ہوتے ہیں کہ کس طرح اس مہینے میں اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں کا سیلاب امڑتا ہے، اور وہ اس مہینے کی پھر قدردانی بھی کرتے ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے یہ حدیث مبارکہ کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے ہی رمضان المبارک کی تیاریاں شروع فرما دیتے تھے اور اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت ڈال دیجیے اور رمضان المبارک کے مہینے تک ہمیں پہنچا دیجیے۔ عمر کی طوالت کی، عمر کے لمبا ہونے کی دعائیں مانگتے تھے کہ اتنی لمبی عمر ہو جائے کہ رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے اتنا اشتیاق رکھتے تھے اور کس قدر رمضان المبارک کا اہتمام فرماتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے اور اللہ نے اس مہینے کو اپنے لیے مختص کر دیا ہے کہ لوگ سال کے 11 مہینے دنیاوی کام کاج کے اندر، دنیاوی دھندوں کے اندر مشغول ہیں اور ان کی فکر اور ان کی سوچ، ان کے افعال، ان کے اعمال، ہر ایک چیز کے اوپر مال اور دولت اور دنیا حاوی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا کہ اس ایک مہینے میں تم میری طرف رجوع ہو جاؤ تاکہ تمہیں میرا قرب حاصل ہو سکے۔ تو اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا پہلے ہی سے اہتمام فرماتے تھے اور اس اشتیاق میں رہتے تھے کہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہو جائے۔ اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے سامنے اس مہینے کی برکات کو بیان فرمایا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رمضان کی آنے سے پہلے ہی اس مہینے کی عظمت اور اس کی فضیلت اور اس کی برکات کا یوں ذکر فرمایا کہ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے، تمہارے اوپر سائے فگن ہو رہا ہے جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ شہر مبارک، ایک بابرکت مہینہ، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایسا مہینہ کہ جس میں اللہ نے ایک رات ایسی رکھ دی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر کے ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی لیلۃ القدر۔ تو جو لوگ اس مہینے کی قدردانی کریں گے اور ان کو وہ ایک رات ہی نصیب ہو جائے تو اس ایک رات میں وہ قرب خداوندی کی اتنی مسافت طے کر لیں گے کہ جو ہزاروں مہینوں کے اندر بھی طے نہیں ہو سکتی۔
جس طرح ہم اس دور کے اندر دیکھتے ہیں کہ تیز رفتار ہوائی جہازوں کے ذریعے سے، راکٹوں کے ذریعے سے منٹوں اور گھنٹوں میں وہ سفر طے ہو جاتا ہے جو گزشتہ زمانے میں مہینوں کے اندر طے نہیں ہوتا تھا۔ ایسے ہی فرمایا کہ لیلۃ القدر میں اللہ رب العزت اس کی قرب اور اس کی رضا کے طالب بندوں کے لیے رفتار کو تیز فرما دیتے ہیں کہ ایک رات میں وہ اتنی قرب الہی کی منزلیں طے کر لیتے ہیں جو سینکڑوں مہینوں کے اندر نہیں ہو سکتی اور کئی سالوں کے اندر نہیں ہو سکتی۔ فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ رب العزت نے اس مہینے کے روزوں کو فرض فرما دیا ہے اور اس کی راتوں کے اندر عبادات کے لیے کھڑے ہونے کو، قیام کو نفل مقرر فرمایا ہے۔ وقیام لیلہ تطوعا، کہ رمضان المبارک کی راتوں میں کھڑے ہو کر تراویح کی نماز ادا کی جائے جو کہ سنت مؤکدہ ہے، اور دیگر عبادات کی جائیں۔ تراویح کے لیے، دیگر عبادات کے لیے شب بیداری کرنا یہ نفل ہے، اللہ نے اسے نفل عبادت مقرر کیا ہے۔ فرمایا کہ من تقرب فی بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فی ما سوا۔ اس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دے دی کہ جو آدمی رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی بھی نیک عمل کرے گا، نفل نیکی کرے گا، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو، چاہے وہ ذکر اذکار ہو، چاہے وہ صدقہ خیرات ہو، یتیموں مسکینوں کے ساتھ مدد ہو، بیواؤں کے ساتھ مدد ہو، کوئی بھی نفل نیکی ہو جو اس رمضان المبارک کے مہینے میں کی جائے گی، کانا کمن ادا فریضۃ فی ما سوا، اللہ رب العزت اس کا اجر، اس نفل نیکی کا ثواب بڑھا کر کے فرضوں کے برابر عطا کریں۔ ومن ادا فریضۃ فی کانا کمن ادا 70 فریضۃ فی ما سوا، اور فرمایا کہ جو آدمی اس مہینے کے اندر ایک فرض کی ادائیگی کرے گا، ایک فرض ادا کرے گا، تو اس کو 70 فرضوں کے برابر اجر اور ثواب دیا جائے گا، چاہے وہ روزے کا فرض ہو، نماز کا فرض ہو، زکوٰۃ کا فرض ہو، کوئی بھی فرض عبادت ہو، تو ایک عبادت کا اجر اور ثواب بڑھا کر کے 70 گنا تک پہنچا دیا جائے گا، اور 70 گنا اللہ رب العزت اسے اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ ترغیب ہے اس کے اندر کہ نوافل کے اندر بھی اہتمام کرو اور فرائض کا بھی اہتمام کرو۔ نفلی عبادات بھی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بڑھنی چاہیے اور فرائض کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اب ہم میں سے ہر ایک آدمی غور کرے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے آنے سے پہلے جو ہماری حالت تھی، فرائض کے اہتمام کی، نوافل کے اہتمام کی، رمضان کا مہینہ آنے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں؟ فرض نماز کی پہلے پابندی کرتے تھے، اب بھی کر رہے ہیں یا نہیں؟ یا پہلے نہیں کرتے تھے اب کر رہے ہیں یا نہیں؟ باجماعت نماز کا اہتمام ہو رہا ہے یا نہیں؟ قرآن کی تلاوت ہو رہی یا نہیں؟ ذکر اذکار دعا استغفار ہو رہا ہے یا نہیں؟ اگر تو اس میں کچھ ترقی ہے تو اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور مزید کا سوال کیا جائے، اور اگر اس کے اندر کمی ہے، کوتاہی ہے، پہلے بھی فرائض کا اہتمام نہیں تھا اب بھی نہیں ہے، پہلے بھی باجماعت نماز کا اہتمام نہیں تھا اب بھی نہیں ہے، پہلے بھی نوافل کی کوئی قدردانی نہیں تھی، اہتمام نہیں تھا اب بھی نہیں کر رہے، تو پھر یہ موقع جو اللہ رب العزت نے دیا ہے
اس کو گنوا کر کے اپنا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ نفلی عبادات کا بھی اہتمام ہو کہ نفلی عبادات کا ثواب فرائض کے برابر اور فرض کا اجر اور ثواب جو ہے وہ 70 گنا بڑھا کر کے 70 فرضوں کے برابر دیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ وہ شہر الصبر، رمضان المبارک کا مہینہ یہ صبر کا مہینہ ہے، شہر المواسات ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، کہ اس مہینے کے اندر بندہ صبر کرے اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری سے پیش آئے۔ جب خود بھوکا رہے گا، خود پیاسا رہے گا، تو بھوکوں اور پیاسوں کی قدردانی ہوگی، ان کے ساتھ ہمدردی ہوگی، ان کے ساتھ غمخواری ہوگی، بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس ہوگا، تو پھر دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ بیدار ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ شہر المواسات، یہ رمضان کا مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ۔ شہر یزاد فی رزق المؤمن، ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مومن بندے کے رزق کے اندر اللہ اضافہ فرما دیتے ہیں۔ کس طرح سے اضافہ فرماتے ہیں؟ ہر ایک مسلمان کو، ہر ایک روزے دار کو اس کا تجربہ ہے کہ 11 مہینے کھانے کے لیے اتنی وافر مقدار میں نہیں ملتا جتنا رمضان میں ملتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے رزق کے اندر اضافہ ہے۔ تو فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا جو انسان اس مہینے کے اندر منفت طرفی صائمہ، اللہ کے اس دیے ہوئے رزق سے کسی روزے دار کو روزہ کھلوائے، روزہ افطار کروائے، کان لہ مغفرۃ لذنوبی وعتق رقبۃ من النار، تو اس افطار کرانے پر اللہ رب العزت کیا دیں گے، ایک تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور دوسرا اسے جہنم سے چھٹکارا دے دیں گے، اور تیسرا انعام کیا ملے گا؟ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٍ، روزے دار نے جو روزہ رکھا، اس روزہ رکھنے کے اوپر اسے جو اجر اور ثواب ملا، اس افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی اجر اور ثواب ملے گا۔ روزے دار کے اجر میں کمی کر کے اس کو نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس کو بھی پورا پورا دیا جائے گا اور افطار کرانے والے کو بھی پورا پورا دیا جائے گا۔ اس لیے اس مہینے کے اندر روزے داروں کو روزہ کھلوانے اور افطار کروانے کا اہتمام ہو۔ ہمارے اکابر اسلاف بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ رمضان المبارک میں عبادات کے اندر اضافہ ہو جاتا تھا، قرآن کی تلاوت کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر، اور غربا کو روزہ افطار کروانے کے اندر 50 آدمی، 100 آدمیوں کے لیے ایک ایک آدمی انتظام کرتا۔ اس لیے اس مہینے کے اندر جہاں اور نفلی عبادات کو بڑھایا جائے، وہاں پر افطار کروانے کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اور فرمایا کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ صحابہ اکرام اجمعین کے دل کے اندر یہ سوال اٹھا، یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر بہ الصائم، افطار کرانا تو یہ تو امراء کا کام ہے، اور ہم میں سے ہر آدمی اتنا امیر نہیں ہے، اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ وہ روزے دار کو روزہ افطار کروا سکے، تو کیا غربا اس عظیم ثواب سے، اجر سے محروم رہ جائیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ هذا الثواب من فطر صائما على مسقط لبن او شربت من ماء۔ فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت اس افطاری کرانے کا ثواب اس انسان کو بھی دیں گے کہ جو کھجور کے ایک دانے سے کسی کو روزہ کھلوا دے، اور لسی کی ایک گھونٹ سے کسی کو روزہ کھلوا دے، یا پانی کی ایک گھونٹ سے کسی کو روزہ کھلوا دے، وہ بھی محروم نہیں ہو۔ ہاں، جس کے پاس استطاعت ہے، طاقت اللہ نے دی ہے، ومن اشبع صائما سقاہ اللہ من حوض شربۃ لا یظمأ حتى يدخل الجنہ، جس کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے،
اور وہ روزے دار کو پیٹ بھر کر کے کھلاتا اور پلاتا ہے، تو فرمایا ایسے انسان کو اللہ میرے حوض کوثر سے سیراب کریں گے، اور ایسے دن سیراب کریں گے کہ جب انتہائی گرمی والا دن ہوگا، اللہ کے عرش عظیم کے بغیر کوئی سایہ نہ ہوگا، تو فرمایا اس دن اللہ رب العزت اس سے میرے حوض کوثر سے سیرابی دیں گے، اور اس کے بعد اسے پیاس نہیں لگے گی حتی یدخل الجنہ، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اس لیے اس مہینے کے اندر جو افطاری آپ گھر میں کرتے ہیں وہی افطاری، وہی پلیٹ اٹھا کر کے مسجد میں آ جائیں، اجتماعی طور پر افطاری ہوگی، گھر میں بیٹھ کر کے ایک آدمی جو افطاری کرے گا وہی یہاں پر منقسم ہو کر کے، تقسیم ہو کر کے بہت سارے روزے داروں کے لیے روزے کی افطاری کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ جس کو اللہ رب العزت نے مالی طور پر توفیق دی ہے اور مسجد وہ نہیں پہنچ سکتا افطاری کے لیے، تو وہ افطاری کا انتظام کروا دے، نقدی دے دے، اور اس طریقے سے جو ہے روزہ کھلوانے کا بندوبست کر دے، تو اس عظیم ثواب سے، اس عظیم اجر سے وہ محروم نہیں رہ سکتے۔ اللہ رب العزت اس مہینے کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، سنتیں عطا فرمائے۔